وہاں جا کر مال تجارت جو تھا وہ بیچا اور خریدا۔ اس دفعہ امی خدیجہ کو جو نفع ہوا اس سے پہلے اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس دفعہ جو نفع ہوا اس سے پہلے اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا۔ دوسرا غلام ساتھ گیا تھا، غلام نے آ کر ساری باتیں بتائیں۔ غلام نے آ کر کیا کیا جی؟ ساری باتیں بتائیں، ساری خصوصیات بتائیں، آپ علیہ السلام کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ ساری باتیں کی، یہ ساری باتیں کہ امی خدیجہ کا دل پگھل گیا۔ تیسرا نکاح آپ سے ہے، ہم نے سنا کہ چوتھا نکاح کیا تھا نا، تیسرا نکاح آپ سے ہے، اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ بات سمجھے؟ امی خدیجہ نے اس وقت امی خدیجہ کی عمر 40 سال اور محمد رسول کی عمر 25 سال۔ ہاں، یہاں ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں کی تھی، عیسائیوں کی طرف سے اور یہودیوں کی طرف سے یہ اعتراض ہے۔ بات سمجھے؟ آپ تو نعوذ باللہ ان چکروں کے لیے آئے تھے۔ اب میرے سوال کا وہ ان کا اعتراض ہے، مجھے جواب دیں۔ ایک نوجوان 25 سال کا اور آگے عورت کتنی سال کی ہے؟ 40 سال کی ہے۔ اگر اس کام کے لیے تو 25 سال کی عمر میں یہ کام کرتے نا، پھر 40 سال کی عمر سے کیوں نکاح کرتے؟ یہ میرا سوال یاد رکھنا ہے، یہ سوال کیا جاتا ہمارے اوپر۔ بات سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہوت رانی اس کو کہتے ہیں، لفظ یہ بولا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ 11 بیویوں سے شادی کی ہے، 11 بیویوں سے شادی کی ہے، تو میں یہ نظر آتا ہے تو پہلے انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 9 بیویوں سے شادی کی ہے، شادی کی ہے، اور شریعت میں جائز بھی تھا، اور شریعت میں کیا تھا؟ جائز بھی تھا۔ پھر ہمارے بارے میں اعتراض کرتے ہو، اپنے بارے میں بتاؤ کیا جواب دو گے؟ ٹھیک ہے، اور تمہارا اپنا کیا حال ہے؟ تم تو شادی کرتے نہیں، نعوذ باللہ کیا کچھ کر لیتے ہو۔ بات سمجھے؟ تو اگر یہ اعتراض آپ کا ہے تو یہ اعتراض اس وقت بنتا تھا جب محمد رسول کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ 25 سال اس وقت پتہ بھی چلتا ہے واقعی وہ یہ کام ہے۔ آپ کی عمر 25 سال ہے، امی خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال ہے، اور وہ پہلے 2 دفعہ ہو چکی ہے، بیوہ ہو چکی ہے۔ بات سمجھی؟ پہلے دو خاوندوں کے پاس رہ چکی ہے، تیسری جگہ تھا آپ کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، تیسری جگہ پر آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے۔ آپ کو جب یہ آفر آئی تو آپ نے اپنے چچا سے جا کر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے نکاح کر لو۔ چچا نے کیا کہا جی؟ ٹھیک ہے نکاح کر لو۔ بڑا عجیب خطبہ دیا ابو طالب نے، جس کا مفہوم میں بتاؤں گا، لمبا خطبہ ہے، ٹھیک ہے۔ خطبے کے مفہوم یہ بنتا ہے، کہا کہ محمد جو ہیں یہ ذہانت میں، متانت میں، ملنساری میں، معاملات میں، عادات میں، خصلیات میں ایسے ہیں کہ ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور مال میں کمزور ہے۔ مال میں کیا ہے؟ کمزور ہے۔ بات سمجھے؟ اور جو اللہ نے ان کو خوبیاں دی ہیں یہ نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اور کہا، بات سمجھے، خدیجہ جو ہے وہ مال میں مضبوط ہے، مال میں وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے، اور عمر میں اتنی بڑی ہے، لیکن ان خوبیوں کے مقابلے میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس مال ہی ہے، اور مال ختم ہونے والا ہے۔ مال کیا ہونے والا ہے؟ ختم ہونے والا ہے، لیکن من وجہ مال کو فقیت ہے، مال کو برتری ہے۔ اس بنیاد پر میں خدیجہ کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کرتا ہوں۔ بات سمجھی؟ اس بنیاد پر میں خدیجہ کیا کرتا ہوں؟ نکاح کس سے کرتا ہوں؟ محمد بن عبداللہ سے۔ تو محمد بن عبداللہ تھے نا، ان سے میں نکاح کرتا ہوں، اس بنیاد پر نکاح کرتا ہوں۔ بات سمجھی؟ خطبہ نکاح جو دیا اس میں یہ باتیں کہی، بات سمجھی نہیں؟ بہرحال نکاح ہو گیا، کیا جی؟ نکاح ہو گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت خدیجہ کے والد زندہ تھے، خوالد، بعد نے کہا کہ نہیں فوت ہو گئے تھے، چچا تھے پیچھے، انہوں نے وہ ولی بنے تھے۔ کیا بنے تھے؟ وہ ولی بنے تھے۔ اچھا، وہ نکاح انہوں نے نکاح کیوں کیا؟ اب سوال یہ ہے، انہوں نے نکاح کیوں کیا؟ خوبیاں تو پتہ چل گئی نا۔ انہوں نے نکاح اس لیے کیا کہ ان کے چچا تھے ورقہ بن نوفل، ان کو کیا تھے جی؟ ورقہ بن